بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کے اندر مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مثلاً الہ، رب، عبادت اور دین۔ اس طرح ایک پانچویں اصطلاح ہے طاغوت، اور یہ لفظ طاغوت مختلف پرائے میں استعمال ہو رہا ہے۔ کبھی طاغوت سے اجتناب کرنا، اور کبھی طاغوت سے کفر کرنا، اور کبھی طاغوت کے راستے میں لڑنا۔ تو اس لفظ طاغوت کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ طاغوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا لیا جا سکتا ہے، تاکہ قرآن مجید کے قاری کو اس کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں کفر بالطاغوت کا ذکر آیا ہے۔ مایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا کفر کیا پھر اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے ایک ایسا حلقہ تھام لیا جس کو شکست نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کفر بالطاغوت کا مطالبہ فرمایا، یعنی ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کا مطالبہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تو یہاں ایمان باللہ کے مقابل پر اللہ نے کفر بالطاغوت استعمال کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ کو اپنے اوپر ایمان کے راہ میں مطلوب ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضے ہیں، تو وہی تقاضے اگر آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ، کسی ایسی ہستی کے ساتھ، کسی ایسی چیز کے ساتھ، کسی ایسے وجود کے ساتھ جب آپ قائم کر لیں گے تو وہ چیز طاغوت قرار پائے گی۔ اللہ کے مد مقابل ایمانیات کے اعتبار سے جو چیز بھی اللہ کے مد مقابل آ جائے، چاہے وہ خود آ جائے، چاہے کوئی اس کو لے آئے، چونکہ وہ اللہ کے مد مقابل ہے تو وہ چیز، وہ ہستی، وہ وجود طاغوت قرار پائے گا۔ اب اسی سورہ بقرہ کی اگلی آیت 257 نمبر آیت میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یعنی وہ لوگ جو اس سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، یؤمن باللہ۔ اب ان کا ولی، ان کا سرپرست اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو گمراہی کی، جہالت کی، شرک اور کفر کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کی راہ کو اختیار کر رکھا ہے، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت کیا کرتے ہیں کہ ان کفار کو، یعنی جو پہلے بھی حالت کفر میں ہیں، جو اس سے پہلے بھی ایمان کو قبول کیے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کے اس کفر کی بدولت ان کے جو اولیاء، جو شیاطین ہیں، وہ ان کو مزید اندھیروں میں، یعنی اگر تھوڑی بہت کوئی روشنی کے رمق میں وہ ہے بھی تھوڑی بہت، تو یہ طواغیت کیا کوشش کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے نکال کر گمراہیوں کے اندر لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ہمیں دو کرداروں کا معلوم ہوا، یعنی ایک اللہ کا کردار ہے یا رحمانی کردار ہے۔ رحمانی کردار یہ ہے کہ کسی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آنا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آنا، یہ رحمانی کردار ہے، یہ اللہ کا کردار ہے، اللہ والوں کا کردار ہے۔ اور اس کے مد مقابل ایک کردار ہے طاغوت کا کردار۔ اب طاغوت کا کردار یا طاغوت کا جو اصل
کردار یا طاغوت کا کی جو ذمہ داری ہے، طاغوت کا جو منصب ہے، طاغوت جو کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی طاغوتی کردار یہ ہے کہ کسی کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جائے، ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جائے، یہ طاغوتی کردار ہے۔ اب ہم اسی کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یعنی کفار جو ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمن باللہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفار ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفار کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہاں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یعنی یہاں معلوم ہوا کہ جن کفار کے اولیاء، جن کے سرپرست طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، اب یہ کفار اسی طاغوت کو خوش کرنے کے لیے، اسی طاغوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اچھا، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم بھی ان شیطان کے اولیاء کے ساتھ لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک یہ شیطان کی چالیں جو ہیں یہ بہت کمزور ہیں۔ اب ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا لفظ بھی استعمال فرما دیا اور شیطان کا بھی، تو معلوم ہوا کہ اولین جو طاغوت ہے وہ شیطان ہے، جن اولین جو طاغوتی کردار ہے وہ شیطان کا کردار ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو دوسرے مقامات پہ بھی پتہ چلے گا کہ شیطان ہی ہے جس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ وہ مہلت کس چیز کی مانگی تھی؟ وہ مانگی تھی انسانیت کو گمراہ کرنے کی، اور اس نے اسی وقت اعلان کر دیا ہے کہ اللہ میں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، میں ان کی اکثریت کو اپنا جہنم کا ساتھی بنا لوں گا سوائے چند مخلص لوگوں کے۔ تو اب لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو اولین فریضہ سر انجام دیتا ہے وہ طاغوت ہے اور وہ شیطان ہے۔ اب شیطان ایک کردار ہے، ایک وصف ہے۔ اب ابلیس کا اصل نام تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس بیان کیا، لیکن کریکٹر وائز اس کا نام اللہ تعالیٰ نے شیطان بیان کیا، اور قرآن مجید کے اندر شیاطین کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی معلوم ہوا کہ شیطان صرف ایک نہیں ہے بلکہ شیاطین ہیں، شیطانی کردار اپنانے والوں لوگوں کی اکثریت ہے۔ اور شیاطین الجن والانس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ جو بھی شیطانی کردار اپنائے گا وہ طاغوت ہے، اب وہ کسی روپ کے اندر بھی آ جائے، وہ چاہے کسی مذہبی اسکالر کی روپ میں آ جائے، وہ احبار و رہبان کی شکل میں آ جائے، وہ کسی بادشاہ کی اور سردار کی شکل میں آ جائے، جو بھی اسلام کے مد مقابل آئے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا، جو بھی اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جو بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ طاغوت ہے۔ اب یہ بات بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں کہ ہر طاغوت پہلے کافر ہوتا ہے، طاغوت کے لیے اعلانیہ کافر ہونا ضروری ہے، اعلانیہ اسلام کا دشمن ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی طاغوتی کردار بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے اعلانیہ دشمن تھے، وقت کے پیغمبروں کے اعلانیہ دشمن تھے، پیغمبروں کے قاتل بنے یا پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوششوں کے اندر وہ ملوث رہے ہیں۔ تو یہ سارے کردار شیطانی کردار ہیں، یہی طاغوتی کردار ہیں، انہی سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی راہ میں جو لڑنے والے کفار ہیں ان کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو شیطان اور طاغوت ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اور جو بھی شیطانی کردار اپنائے گا وہ بھی طاغوت ہوگا۔